آنے کعبہ کے جو چادر ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور آپ کی زبان مبارک سے ایک آواز نکلتی ہے، اے پروردگار عالم تو نے مذہب اسلام کو ایک شعر تو دے دیا، ایک شعر اور عطا فرما دے، یا تو عمر بن حشام کو دے دے یا تو عمر بن خطاب کو دے دے۔ یعنی ایک شعر تو مذہب اسلام کو مل گیا، دو شعروں میں سے ایک اور شعر مجھے دے دے، اس محمد کی جھولی میں ایک اور شعر ڈال دے۔ اب دیکھیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو ایمان کی دولت عطا فرما رہا ہے۔ حضرت امیر حمزہ جب اسلام قبول کر لیے تو آپ کو لے کر 39 لوگ ہو گئے، اب 40واں کون آ رہا ہے؟ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت کا معراج تھا، آپ کی قسمت کے ستارے آسمانوں میں گردش کر رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر کو قبول کر لیا۔ اور کیسے قبول کیا؟ ادھر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، یعنی ابو جہل کے لیے اور حضرت عمر بن خطاب کے لیے کہ پروردگار عالم ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی مسلمان کر دے تاکہ اسلام کے دو شیر ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر کو ایمان جیسی دولت سے سرفرازہ، اور کیسے سرفرازہ؟ اتنا سننے کے بعد جب 39 لوگ مذہب اسلام کو قبول کر لیے تھے، اس وقت بھی نماز کو چھپ کے ادا کیا جاتا تھا، اذان کو چھپ کر ادا کیا جاتا تھا، عبادت چھپ چھپ کے ادا ہوتی تھی۔ امیر حمزہ آئے ہیں، اب تھوڑی سی پاور بڑھی ہے، کیوں؟ آپ اس وقت کے بہت بڑے بادشاہ بھی ہوا کرتے تھے، جب امیر حمزہ اسلام کو قبول کر لیے تھوڑی سی پاور اور طاقت بڑھ گئی، تمام لوگ کہنے لگے امیر حمزہ نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، اب ہمیں اسلام کو روکنا چاہیے، اسلام کو مٹانا چاہیے۔ تمام مکے میں یہ بات وارد ہو گئی، سبھی کی زبان سے لفظ نکل رہا ہے کہ حضرت امیر حمزہ نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، اب اسلام اور پھیلتا چلا جائے گا۔ اتنا سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک مصنوعی بنائی اور کہا کہ جو اسلام کا بانی ہے، جو اسلام کا ڈائریکٹر ہے، اگر اسے ہی قتل کر دیا جائے تو یقیناً مذہب اسلام نیست و نابود ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے سوچا کہ مذہب اسلام کے بانی کو قتل کون کرے گا؟ حضرت عمر نے بھی اس کی ذمہ داری خود اٹھا لی، اور آپ نے تلوار کو نکالا میان سے اور ننگی تلوار لے کر گھوڑے پر سوار ہو گئے، اور سوار ہونے کے بعد آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب رخ کر دیے اور جا رہے تھے مذہب اسلام کے بانی کو قتل کرنے، اللہ کے حبیب کے سر کو تن سے جدا کرنے جا رہے تھے۔ ابھی آپ گھر سے نکلے ہی تھے، تب تک ایک محلے کے انسان سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں اے عمر، اتنے جلال میں ننگی تلواریں لے کر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر نے کہا کہ میں جا رہا ہوں محمد عربی کو قتل کرنے، میں آج مذہب اسلام کا جو بانی ہے، جو ڈائریکٹر ہے، میں اس کو دنیا سے ختم کر دیتا ہوں، نہ بانی رہے گا نہ مذہب اسلام رہے گا۔ وہ کہتا ہے عمر، مذہب اسلام کے بانی کو بعد میں قتل کرنا، ابھی جاؤ اپنے گھر پہ، جو تیرا سگا خون ہے، جو تیری بہن فاطمہ ہے، وہ بھی اسلام قبول کر لی ہے، پہلے جا اپنے گھر میں اپنے بہن کی خبر لے لے، پھر جا کے محمد عربی کے سر تن سے جدا کرنا۔ حضرت عمر جب اتنا سنتے رہے میری بہن نے اسلام قبول کر لیا، جلال میں ادھر کا راستہ موڑ لیتے ہیں، کہتے ہیں اس کو تو بعد میں نپٹوں گا، ابھی میں سب سے پہلے اپنے بہن کے سر کو تن سے جدا کروں گا۔ اتنا کہنے کے بعد ننگی تلواریں ہیں، اپنے بہن کے دروازے میں پہنچ جاتے ہیں، پہنچنا تھا، دروازہ کو پیٹتے ہیں، بہت غصے اور جلال سے پیٹتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کون؟ وہ کہتے ہیں کہ میں عمر بن خطاب بول رہا ہوں۔ اتنے جلالی آواز کو سننے کے بعد بہن ڈر جاتی ہے، لیکن کلمہ نبی کا پڑھ رہی ہے اور قرآن خدا کی تلاوت کر رہی ہے، اب ڈر وہاں پہ سامنا نہیں کر رہا ہے۔ آپ کی بہن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے دروازے کو کھولا اور اندر جاتے ہی حضرت عمر نے کوڑے سے مارنا چالو کر دیا، اپنے بہن کو اور اپنے بہنوئی کو کوڑے سے اتنا مارا کہ آپ کے جسم مبارک پر، دونوں بہن اور بہنوئی کو جسم پر خون کی فوارے نکل رہے تھے۔ حضرت عمر یہ سوچ کے مار رہے تھے یا تو آج اس کی جان چلی جائے گی یا تو آج اسلام کو چھوڑ دے گی۔ مارتے مارتے حضرت عمر تھک جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اچانک اپنی زبان کو کھولنا چاہتی ہے۔ حضرت عمر سوچتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ مذہب اسلام سے پھرنے والی ہے۔ آپ کی بہن کہتی ہیں اے عمر، کیا تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں تمہارے کوڑے کے مار سے اسلام کا کلمہ چھوڑ دوں گی؟ اے عمر، تم یہ سوچ کر آئے ہو
کہ میں اپنے بہن کو اس وقت تک مارتا رہوں گا جب تک وہ اسلام کا کلمہ پڑھنا چھوڑ نہ دے. تو اے عمر کان کھول کے سن لو، جس باپ کی اولاد تم ہو اسی باپ کی اولاد میں بھی ہوں. اگر تم عمر بن خطاب ہو تو میں خطاب بن فاطمہ ہوں. اگر تم اسلام کو چھڑانے آئے ہو تو میں نے بھی ضد کر دے جان تو چلی جائے گی، ایمان نہیں جائے گا. یہ ضد کیا تھا اپنے کہ جان جائے تو جائے، ایمان کو ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے. اتنا دیکھنے کے بعد حضرت عمر فکر میں پڑ جاتے ہیں کہ میرے سامنے عرب کا بادشاہ بھی بولنے سے ڈرتا ہے، میری بہن مجھ سے زبان درازی. کہتے ہیں میری بہن ذرا بتا کہ تجھ کو مجھ سے زبان درازی کرنے کی طاقت آئی کہاں سے؟ انہوں نے کہا قرآن سے، نبی کے کلمہ سے. یہ نبی کا کلمہ ہی کا پاور ہے، قرآن کا پاور ہے کہ اتنے بڑے بادشاہ سے میں مخاطب ہوں اور میرے دل میں کسی اور کا ڈر نہیں ہے. اگر ڈر ہے تو رب کائنات کا ڈر ہے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ کیا تو پڑھ رہے تھے بھی، ذرا مجھے بھی تو دیکھا کہ کس چیز نے تجھے اتنا باپ تک روک رکھا ہے کہ عمر کی مار نے بھی تجھے کلمے سے پیچھے نہیں چھڑایا. وہ کہتی کیا تم دیکھنا چاہتے ہو؟ حضرت عمر کہتے ہاں میں دیکھنا چاہتا ہوں. آپ کی بہن حضرت فاطمہ قرآن کو لے کے آتی ہیں. حضرت عمر چاہتے میں اس کو پکڑ لوں، آپ کی بہن اس کو کھینچ لیتے کہ نہیں اے عمر نہیں، یہ قرآن پاک ہے اور تم ابھی ناپاک ہو. تمہیں اس کو چھونا ہے تو سب سے پہلے تمہیں غسل کرنا ہوگا، پاک ہونا پڑے گا، تب جا کے تم قرآن کو ٹچ کرو گے. یہ کون سی کتاب ہے جس کے لیے مجھے نہانا دھونا پڑے گا؟ لیکن آپ کی بہن نے حضرت عمر کو نہلایا دھلایا، آپ کو پاک و صاف کیا. اور خدا کی قدرت دیکھیے کہ آپ کی بہن آپ کو غسل دے رہی ہے، آپ کو نہلایا جا رہا ہے، آپ کو پاک و صاف کر رہی ہے. اور رب تبارک و تعالیٰ ادھر عمر کے جسم سے پانی سے میل ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس غسل کے پانی سے عمر کے کفر کی دلدل کو دھو رہا تھا، آپ کی گناہوں کو دھو رہا تھا. ادھر یہ غسل کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں کو مٹاتا جا رہا تھا. غسل کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں قرآن مقدس کا ایک ٹکڑا پیش کیا گیا. جو سب سے پہلے عمر کی نظر پڑی تھی وہ لفظ تھا تاہا. تاہا پہ جیسے نظر پڑتی ہے حضرت عمر آگے پڑھنا چالو کرتے ہیں، آگے پڑھ رہے ہیں. ادھر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو نکل رہا ہے. رب تبارک و تعالیٰ آپ کی خطاؤں کو، آپ کی کفر کی دلدل کو دھو رہا ہے اور آپ کو ایمان کی شرف سے بخش رہا ہے. ادھر آپ قرآن کی تلاوت کرتے کرتے آپ رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں میری بہن مجھے بھی لے کے چل اس شخص کی بارگاہ میں، اور اپنے نبی کی بارگاہ میں مجھے بھی لے کے چل جس کا کلمہ پڑھنے کے بعد تو عمر سے بات کرنے کے لائق ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کے گیا. وہاں پہ جانے کے بعد تمام صحابہ کرام کی نظر پڑتی ہے، ارے عمر آ رہے ہیں. سب کی سب ڈرنے لگے، ارے عمر آ رہے ہیں اور آپ کی ہاتھوں میں ننگی تلوار بھی موجود ہے، آپ کی نیت اچھی نہیں لگ رہی ہے. نبی دو علیہ وسلم فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں، یا تو عمر آ رہا ہے یا تو وہ اسلام قبول کرے گا یا تو اسی کی تلوار سے اسی کے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے گا. اور اسے کیا پتا کسی محبوب نے پہلے ہی دعا کر دیا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ یا تو عمر بن خطاب کو دے دے یا تو عمرو بن ہاشم کو دے دے. دعا پہلے ہو چکی ہے، وہ قتل کیا کریں گے. حضرت عمر جب اندر آتے ہیں دو صحابہ کرام آپ کے بازو کو پکڑ لیتے ہیں، اس لیے پکڑے کہیں ایسا نہ ہو کہ تلوار سے آپ کو زخم پہنچا دے. آپ کے بازو کو پکڑنا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے بازو کو چھوڑ دیا جائے، عمر کو آنے دو. تلوار لے کر پہنچے ہیں. نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور کہتے ہیں عمر اسلام کو قبول کر لے، اے عمر میرا کلمہ پڑھ لے، اے عمر مذہب اسلام کے دامن میں آ جا. اتنا کہنا تھا کہ حضرت عمر کی زبان سے آواز آتی ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یہ عمر کلمہ ہی پڑھنے نہیں بلکہ آپ کے قدم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آ گیا. آج یہ عمر صرف کلمہ پڑھنے نہیں آیا ہے بلکہ جب تک یہ زندگی رہے گی تب تک یہ آپ کے قدمے مبارک میں چپکا رہے گا اور آپ کے در کا غلام بنا رہے گا. آپ نے اسلام کو قبول کیا، اسلام قبول کرنا ہی تھا. وہ بھی اپنے دور کے بہت بڑے بادشاہ تھے. جیسے اسلام کو قبول کیا حضرت عمر کہتے رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا اسلام سچا ہے. آپ نے فرمایا ہاں عمر میرا اسلام سچا ہے. آپ نے کہا قرآن سچا ہے. آپ نے کہا ہاں یا عمر قرآن سچا ہے.
میرا خدا سچا ہے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ، جب اسلام سچا، قرآن سچا، آج سب سے ہمارا خدا سچا، تو عبادت آج سے چھپ کے نہیں بلکہ سر عام پڑھی جائے گی۔ اب تمام عرب والوں میں تھرتھری مچ جاتی ہے، قوم کا خطرناک ڈائریکٹر ایک لیڈر نکل ہوا ہے، حضرت عمر آگے چل رہے ہیں اور تمام 40 قوم پیچھے چل رہی ہے، اور آپ لے کر پورے قوم کو مسجد حرام میں جاتے ہیں، اور اس دن پہلے دن آج 2 صف لگی ہے۔ حضرت عمر صف لگاتے ہیں، ایک صف کو حضرت امیر حمزہ پڑھاتے ہیں اور ایک صف کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھاتے ہیں، اور آج پہلے دن اسلام کے اندر پہلی جماعت ہوئی ہے اور سر عام اذان دی گئی تھی اور سر عام نماز ظہر کو ادا کیا گیا۔